کارسینوسن آرٹیکل پارٹ 17۔ یہاں ہم کارسینوسن کی ہمدردی پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اور کون کون سی دوائیں ہمدردی کے حوالے سے کارسینوسن کے برابر آتی ہیں۔ مثلاً کاسٹیکم کو لے لیں۔ ہمدردی کے حوالے سے کاسٹیکم میٹیریا میڈیکا کی بہت بڑی دوا ہے، فاسفورس بھی بہت بڑی دوا ہے، اور اس کے اندر عدل و انصاف کے جذبات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہ جذبہ بہت گہرا ہوتا ہے، ناانصافی اور ظلم و تشدد برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ دوسروں کا بہت خیال رکھتا ہے، جیسے کاکولس اور فاسفورس کی طرح کچھ اور دوائیں بھی ہیں۔ کاسٹیکم اگرچہ فاسفورس کی مخالف دوا ہے، لیکن فاسفورس کی طرح اس کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ لیکن کاسٹیکم میں اس کا خوف ذہنی سطح پر ہوتا ہے، اور اس کا ذہن ہر اندیشے کے بارے میں الرٹ ہوتا ہے، جسے آپ انٹلیکچول فیئر کہتے ہیں۔ یہ ذہنی طور پر ہر اس چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جو وقوع پذیر ہو سکتی ہے، جو اس سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ فاسفورس کا معاملہ الگ ہے۔ فاسفورس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، اگرچہ وہ ان حالات کے بارے میں سوچ نہیں رہا ہوتا، لیکن اس سے بس اچانک جیسے خبر ملتی ہے کہ کچھ چیز ہو جائے گی، یوں سمجھیں کہ جیسے اس کو غیبی اشارہ ملتا ہے، جیسے اس کے اندر کچھ احساس ہے، محسوس ہو رہا ہے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ جبکہ کاسٹیکم میں اس طرح کا احساس نہیں جنم لیتا، بلکہ وہ ذہنی طور پر جب چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، تو اس طرح سے سوچتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاسٹیکم کا خوف ذہنی سطح پر ہوتا ہے، جبکہ فاسفورس کا جذباتی سطح پر ہوتا ہے۔ اور پھر کاسٹیکم کے بارے میں ایک اور چیز ہے کہ وہ پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں بھول رہا ہے۔ کاسٹیکم ان لوگوں میں سے ہے جو ایک ہی چیز کو کئی بار دیکھ کر تسلی کرتے ہیں کہ آیا یہ کام ہوا ہے کہ نہیں۔ مثلا دروازے کو لاک لگا کر پھر جا کر دیکھیں گے لاک لگایا ہے کہ نہیں، کنڈی لگائی ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ نہیں۔ کاسٹیکم کے مریض کو اگر آپ تسلی دیں، اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں کہ تم بڑے دکھ میں ہو، تو وہ رو پڑتا ہے۔ یہ دوسروں کی ہمدردی میں بھی رو پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ اور اگر آپ ان کے ساتھ دوسروں کے دکھ درد میں روتے ہیں، تو اگرچہ ان کے دکھ کا آپ علاج تو نہیں کر سکتے، لیکن بڑی حد تک ان کی تسلی ضرور ہو جاتی ہے۔ ہمدردی کے حوالے سے ایک بڑی دعا اور بھی ہے، اور وہ ہے نیٹرمیور۔ کاسٹیکم کے برعکس نیٹرم لوگ کسی کو تسلی دیتے ہیں تو اس کے دکھ درد میں یہ لوگ بھی رونا دھونا شروع نہیں کر دیتے جیسے کاسٹیکم کرتا ہے یا فاسفورس کرتا ہے، کیونکہ یہ خود بھی نہیں چاہتے کہ ان کے دکھ درد میں کوئی ان کے ساتھ مل کر روئے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی جب زیادتی ہوتی ہے تو شدت سے محسوس کرتے ہیں اور بھولتے نہیں۔ انہیں خوب پتہ ہے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ دکھ درد اور چوٹوں سے بہت حساس ہوتے ہیں۔ برسوں اور ساری عمر اس حادثے کو جو ان کے ساتھ گزرا ہوا ہو اسے نہیں بھولتے۔ نیٹرمیور ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ دروازہ کھلا، سامنے نظر پڑی تو گڈ مارننگ کہہ دیا، سلام کہہ دیا، تو آگے سے بھی گڈ مارننگ کا ریسپانس مل گیا۔ اکثر سال آ سال ان کے تعلقات گڈ مارننگ سے آگے نہیں بڑھتے، اور فرض کریں یہ گڈ مارننگ کئی عرصہ سے جاری ہے، اور ایک دن پڑوسن دیکھتے ہیں کہ آج سامنے والی نے گڈ مارننگ نہیں کہا۔ ممکن ہے وہ کسی وجہ سے مصروف ہو، اس نے نہ دیکھا ہو، لیکن نیٹرمیور اس بات کو بھی اپنے دل پر لے لے گی اور سمجھے گی کہ یہ میری انسلٹ ہے
کہ اس نے مجھے آج گڈ مارننگ نہیں کہا، اور ہو سکتا ہے اسی بات کو لے کر مہینوں بیٹھی رہے اور ناراضگی اختیار کر لے اور دل ہی دل میں اس بات پر کڑتی رہے۔ کاسٹیکم کے برعکس یہ لوگ کسی کی ہمدردی میں بہت رولا نہیں ڈالیں گے، البتہ بڑی خاموشی کے ساتھ اور دماغ کو حاضر رکھ کر عملی طور پر دوسروں کی مدد کریں گے، اور زیادہ چرچا بھی نہیں کریں گے، زیادہ شو نہیں کریں گے، لیکن کسی کی عملی مدد کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے۔ فاسفورس اور کاسٹیکم دوسروں کے دکھ درد میں ڈوب جاتے ہیں، خود بھی دکھی ہو کر انہی کی طرح رو کر واویلا کرتے ہیں، جبکہ نیٹرم میں واویلا نہیں ہے، یہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ دوسروں کی مدد کے لیے عملی اقدامات کرتا ہے۔ فاسفورس بھی بڑی ہمدردی کی بڑی دعا ہے۔ یہ لوگ دوسروں کے جذبات کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ فاسفورس کسی کے حالات کو سن کر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ارد گرد کوئی حفاظتی دیوار نہیں ہوتی، نہ اس کے جذبات کے گرد ہے نہ دماغ کے گرد۔ اگر آپ غور کریں تو فاسفورس کی جلد بھی بڑی پتلی ہے، اس کا جسم بھی گرمی سردی کے معاملات کو روک نہیں سکتا۔ کارسینوسن میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا کارسینوسن پارٹ 17۔ یہاں پر ہم نے کچھ دعاؤں کو ہمدردی کے حوالے سے کارسینوسن کے ساتھ ان کا تقابلی مقابلہ کیا اور تقابلی مطالعہ کیا، اور اب ہم انشاءاللہ پارٹ 18 میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔